بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوانوں، لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنے، ہلکی پھلکی انداز میں میں چاہتا ہوں کہ خالق اور مخلوق کا تعارف جو ہے وہ ذرا کروا دوں۔ اور وہ کیوں کروانا ہے خالق اور مخلوق کا تعارف؟ وہ اس لیے کروانا ہے، ہم مسجدوں کے اندر آتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ بالکل ٹھونگے ثابت ہوتے ہیں۔ سٹ سٹینڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم گھروں میں چلے جاتے ہیں اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی مزہ نہیں آتا۔ جب خالق اور مخلوق کا تعارف ہو جائے، جب ہم سب کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا اللہ کون ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق اور اس کا ہمارے ساتھ رشتہ کیا ہے، جب یہ معلوم ہو جائے، اس کے بعد جب ہم عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ سامنے سے بسجود ہوں گے، اس کا اپنا مزہ اور اپنی مٹھاس ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں کیا کرتا ہوں، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور جب کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں کیا پڑھتا ہوں، قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ یعنی قرآن پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ اب لازمی بات ہے کہ یہ تعارف، یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب ہمارا رب کے ساتھ تعارف ہو جائے گا۔ اب رب تعالیٰ بندے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سب نے سنا ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا آقا نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بابا اشفاق احمد کی بات میں کبھی کبھی کوٹ کرتا ہوں، کل بھی کی تھی اور آج بھی وہ سامنے آ گئی بات۔ بابا اشفاق احمد نے ایک اور بابے سے پوچھا کہ پاپا جی مجھے بتائیں، ماں کا جب بچہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کسی اونچی جگہ سے گر جاتا ہے، سائیکل سے گر جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ماں کی گود کے اندر آ جاتا ہے۔ ماں کی گودی کے اندر جب وہ آتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے اور اس کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، تو بندوں کو جب تکلیف پہنچے تو وہ کہاں جائے؟ وہ رب کی گود کہاں ملے گی؟ تو اس بابے نے بڑا پیارا جواب دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ توبہ یہ اللہ کی گود ہے، کہ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، گویا آپ اللہ کی گود کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور لازمی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی نسخہ بتایا ہے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے بڑے پیارے انداز میں، جو میں نے آیات تلاوت کی۔ کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ اور ظلم کرنے سے مراد ہے جنہوں نے گناہ کر لیا۔ وہ کیا کریں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں ہی وہ اللہ ہوں کہ جو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا اور بخشنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ میں ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے در پر آؤ تو صحیح۔ میں کل بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہم بہت دور چلے گئے ہیں اپنے رب سے۔ اب رب سے قریب کیسے آ سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے رب کو جان لیں۔ ہمیں اکثر ڈرایا جاتا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ خالق اور مخلوق کا جو تعلق اور رشتہ ہے، اس کی سمجھ آنی چاہیے۔ ہمیں مخلوق سے ڈرایا جاتا ہے، اور اللہ کی مخلوق ہے دوزخ۔ ہمیں دوزخ سے ڈرا کے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور ہم دوزخ کے ڈر سے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا رب کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیا ہے۔ اب ڈر کی بھی دو کیفیات ہوتی ہیں۔ اپنے والد سے، مثال کے طور پر والد سے بچہ ڈرتا ہے۔ اب اگر ڈر کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اس لیے ڈرے کہ یار میں یہ کام کروں گا، میرے والد کے دل میں جو میری محبت ہے وہ نکل جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بچہ ایسا نہیں کرے گا۔ پھر وہ جو بھی کام کرے گا وہ کوشش کرے گا کہ اس کے اندر اس کے والد کی رضا ہو۔ لیکن جب اس کے اندر یہی ڈر ہوگا کہ میرا باپ تو مجھے بہت مارے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جنریشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر والد اور اولاد کے درمیان ایک بڑا فرق پیدا ہوتا ہے، جس سے بچے کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ اس کو کیا کہتے ہیں کہ تم نے یہ ابا کہاں سے لبا تھا، کہتے ہیں نا جی۔ تو اس لیے ڈر کی وہ کیفیت کہ جس کے اندر خوف یہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو میرے والد کے دل میں جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی آدمی اگر ڈرے تو اس کیفیت کے ساتھ ڈرے کہ یار میرا رب جو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا اور اس کے راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر چلے گا، اس کے حکم کے مطابق نہیں چلوں گا،
تو اللہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ محبت مجھ سے چھوڑ دے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت چھوڑ دے، اب بتائیں اس سے بڑھ کر بربادی اور تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان پریشانیوں کے اندر اور مصائب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو گویا آج کی گفتگو کا اگر ہم کنکلوژن کریں اور اس کو نتیجہ خیز بنانا چاہیں تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آئیں تو رب کو جان کر سمجھ کر آئیں کہ ہمارا رب کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. جب ان کیفیات کے ساتھ ہم رب کے دربار میں حاضر ہوں گے تو آپ یقین جانیں آپ کھنچ کھنچ کر اللہ کے دربار کی طرف آئیں گے، کھنچ کھنچ کر آپ اللہ کے راستے کی طرف آئیں گے اور مزہ آ جائے گا آپ کو عبادت کے اندر اور حلاوت اور مٹھاس آپ کو نصیب ہو جائے گی. آج کی گفتگو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل اس حوالے سے مزید بات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.